لیکن ذرا سن لیں پیپلز پارٹی نے بھی کتنا کیٹیگریکلی 3 ریسپیکٹڈ ججز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے. سنوائیں جی بلاول صاحب. ہمیں فل کورٹ بینچ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 شخص اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں. 3 شخص ہمارا آئین ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کر سکتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ قوتوں کچھ انڈیویجولز کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان جمہوریت کے سمت کی طرف بڑھتا جا رہا. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا کٹ پتلی آپ کا سلیکٹڈ کا جو 4 سال کا راج تھا پاکستان کی معیشت پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر کے رکھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہیں. اگر یہ صرف 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے تو پھر جو سیاسی صورتحال اس ملک میں بنے گا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگا کہ ہم یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عمران کے دباؤ میں آ کے آپ ہمارا آئین کو تبدیل کرے. مصدق صاحب آپ لوگ تو دھمکیاں دینے میں اتر آئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری پسند کا فیصلہ نہیں آئے گا ہماری پسند کا بینچ نہیں ہوگا تو اس ملک میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے بھی قابو سے باہر ہو جائیں گے. ویسے تو الحمدللہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو آپ کی اس کے قابو میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, ورنہ ڈالر یہاں نہ پہنچا ہوتا اور مہنگائی یہاں نہ پہنچی ہوتی. لیکن جس ٹون میں یہ آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں مطلب آپ چاہتے کیا ہیں؟ ابھی تو آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, تفصیلی فیصلہ آیا تھا یہ سوری صاحب کی اس کے اوپر رولنگ کے اوپر. اب آپ کو کیا ہوا بھائی؟ جی مصدق صاحب. جی فل بینچ چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کون سی زبان نہیں ملے گا, نہیں ملے گا سمجھ آ جائے. جب تک میں موجود ہوں نہیں مل سکتا. نہ ملے جی, نہ ملے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ مت ملے تو آ جائیں, آ کے حکومت کریں. جب آپ آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا بھی حق رکھنا چاہتے ہیں, آئین سازی کا بھی حق رکھنا چاہتے ہیں, فیصلے بھی اپنی مرضی کے کرنا چاہتے ہیں, اور اگر برملا پاکستان کی تمام پارٹیز ایک طرف کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فل بینچ چاہیے, وہ نہ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر جب انہوں نے آواز اٹھا دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فل بینچ چاہیے تو کیا حرج ہے فل بینچ دینے میں؟ صدیق ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ کوئی جمہوریت کا, میری بات سنیں سر, یہ ووٹنگ تھوڑی ہو رہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ دیں کہ ہم نے پاناما کیس کا فیصلہ نہیں ماننا تو آپ کہیں گے جی وہ اب جو انویلڈ ہو گیا ہے. یہ ووٹنگ تھوڑی ہو رہی ہے, کوئی ریفرینڈم تھوڑی ہو رہا ہے. 11 ایک طرف کھڑی ہوئی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. بس آپ کو 3 ججز میں مسئلہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھائے نا ذرا. میرے دوست میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کوئی منسٹر آج تک میرا دوست نہیں ہوا, ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, کبھی آپ نے مولوی تمیز الدین کیس کو سائٹ کیا ہے کہ کتنا گلوریس فیصلہ تھا؟ کبھی بھٹو کے کیس کو آپ نے سائٹ کیا ہے یہاں پہ کہ کتنا گلوریس عبرت کے طور پہ کیا, عبرت کے طور پہ. ایسے فیصلے جی ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کنٹروورسی کا شکار ہو جائے جسے آنے والے وقت میں آپ سائٹ بھی نہ کر سکیں, عوام کے سامنے بتا نہ سکیں, اور خود چیف جسٹس صاحب اس وقت کے جو تھے وہ کیا نام تھا, شاہ صاحب, جو انہوں نے انٹرویو دیا ٹیلی ویژن پہ جس میں انہوں نے کہا بس ہم ڈر گئے تھے. یہ میں بھٹو صاحب کے کیس کی بات کر رہا ہوں, نسیم حسن شاہ صاحب نے, انہوں نے جی اپنے انٹرویو. تو آپ میرے بھائی وہ ماشاء اللہ لگا ہوا تھا, اٹھائی جا رہی ہے. اچھا میری ایک بات سنیں, آپ نے ابھی, میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں صدیق صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ پاکستان کی تمام جوڈیشل ہسٹری دیکھ لیجئے, تمیز الدین سے شروع کر لیں, بھٹو صاحب تک آ جائیں. سر آپ موجودہ حالات پہ آئے نا, اسی بینچ نے جب ابھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ فارغ ہوئی تب ایکسیپٹیبل تھا. ٹھہر جائیں ایک منٹ, ابھی کی بات میرے دوست, ابھی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بے شک جیسے مرضی پیسے لائے یہاں پہ وہ صادق اور امین ہے. کالا دھن سفید کرنے کی انہوں نے پاکستان کی پہلی سکیم جو آئی اس میں انہوں نے کالا دھن سفید کیا, وہ صادق اور امین ہے. انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ, آپ چلائیں گے نہیں نام اس وجہ سے میں لوں گا نہیں نام کیونکہ آپ کاٹ دیں گے نام, تو 190 ملین پاؤنڈ ہم تو کاٹ دیں گے. میرے سوال کا جواب دیں, ہم تو چلے کاٹ دیں گے بقول آپ کے. نہیں میں آ رہا ہوں, آپ کو میری بات ہی پسند نہیں آ رہی. نہیں مجھے آپ کی باتیں اچھی لگ رہی, میں آپ سے ڈائلاگ کر رہا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. ایک شخص, آپ نے ایک مقدمہ عمران خان کی کرپشن میں قائم نہیں کیا, نہ ثابت کر سکے آپ. ارے یار بات تو جی میرے بھائی, $250 ملین یعنی $250 ملین ایک شخص نے کسی کو گفٹ کر دیے, وہ صادق اور امین ہے. لیکن ایک شخص نے اپنے بیٹے سے, اس کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی جو وہ لے سکتا تھا, اس وجہ سے نہ وہ صادق اور امین ہے, نہ پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے, نہ ملک کا وزیر اعظم رہ سکتا ہے. جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو لوگ کھڑے ہوں گے, لوگ آواز اٹھائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ہمیں فل بینچ چاہیے.
اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہر ججز سے مسئلہ کیا ہے؟ یہ چوتھی دفعہ سوال پوچھ رہا ہوں میں. واٹ از دا پرابلم؟ واٹ از یور پرابلم؟ فل بینچ سے مسئلہ کیا بھائی؟ آپ کس چیز سے فل بینچ اویلیبل نہیں ہے. جج صاحب نے آج بتایا ہے کہ لاہور اسلام آباد میں تو باقی سب لگا دینا. اگر کسی بھی کیس کے اندر اگر ایک پارٹی جو ہے وہ برملا کہہ دے کہ ہمیں ایک اور بڑا بینچ چاہیے تو پھر آپ پہ یہ مقرر ہے کہ آپ وہ بینچ لگائیں. ویسے آپ نے ڈسکریشن استعمال کرنی ہے تو کر لیں. میں نے آپ کو یہ فیصلے وہ آپ نے ایک اخلاقی سوال اٹھایا ہے قانونی طور پہ عزت مآب چیف جسٹس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے پی ڈی ایم کی. جو آپ نے قانونی طور پہ بھٹو کو پھانسی پہ ٹانگا تھا نا, آپ نے قانونی طور پہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی بھائی ایپل اورنجز کو ملا رہے ہیں یار آپ صاحب. قانونی طور پہ وہ مارشل اللہ کا دور تھا یار, یہ مارشل اللہ لگا ہوا اس وقت آپ کی حکومت ہے اس یہاں پہ. کمال ہو گئی ہے یار. میں آپ یہ تو کوئی بات نہیں سر. اب آپ جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلنے والی کورٹس کا موازنہ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے دور کی کورٹ سے. کمال ہو گیا یار بات. جی آپ سے بات ہو رہی ہے. آدھا دن آپ ہمیں ڈراتے ہیں سافٹ انٹرونشن سے, اور آدھا دن آپ ڈراتے ہیں ہمیں کوئی سافٹ انٹرونشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ ہارڈ ڈرامے بازی ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے, تبھی تو یہ حالات چل رہے ہیں. آپ نے ہارڈ انٹرونشن کر دی تھی جس دن آپ نے اچھا سر مجھے آگے جانے دیں. اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پہ نواز شریف کو نکالا. بھائی مجھے سمجھ آ گئی, اب آپ بیانیہ بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کا. مجھے سمجھ آ گئی آپ کی ساری بیانیہ کیا ہے. یہ اس میں سے کون سی بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے وہ بتائیں جو میں غلط کہہ رہا ہوں. پاکستان کی پوری تاریخ پڑھ دیں گے آپ اور میں مل کے. آپ تو خود استاد ہیں. جس دن آپ آئیں گے نا میرے گھر دوبارہ سے اسی اولڈ ہاؤس میں, پھر بیٹھ کے نا وہ تکے کھاتے ہوئے کریں گے اس پہ. ابھی تو آپ بڑے سے آئے نہیں. الحمدللہ آدھی چیزیں تو ہم نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. بالکل ٹھیک. میں آگے چلتا ہوں. لیکن اس ملک میں انصاف, سنیے, انصاف ہونا بھی چاہیے. انصاف بھائی نظر آ جائے گا, لیکن آپ کے حساب سے انصاف جو ہوگا وہ انصاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. پوائنٹ آ گیا. ایسی بات نہیں کوئی کر رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بڑا بینچ چاہیے. آج انہوں نے برملا کہہ دیا بڑا بینچ چاہیے آپ کو تاکہ معاملہ ڈیلے ہو, تاکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ آرام سے رول کرے. اب ستمبر میں کہیں جا کے بینچ بنے بڑا, جو چھٹیوں میں آئے واپس آئے. پھر آپ ایسا کریں نا, حمزہ شہباز کو چھوڑے نا, پھر حمزہ شہباز کو نکال دیں یار. بھائی وہ نکل جائے گا آج. بھائی میرا, آپ کا بھائی, میرا تو نہیں, آپ کے بھائی جو ہے وہ نکل جائیں گے آج. تو کیا قیامت آ گئی؟ آپ ٹھنڈ رکھیں. آپ ایسا کریں جو آپ کو پسند نہ آئے اس کو نکالتے چلے جائیں لائن سے. آج کی رات جب تک آپ کی پسند کا بندہ نہیں آ جائے. میری بات سنیں, آج کی رات انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو انشاءاللہ. آج کی رات ہی فیصلہ ہے. جتنی مرضی راتیں انتظار. نہیں آج کی رات نہیں. طرف سے تو بھائی جان آپ آج یار ویسے کر لیں, یار ایک میری بات سنیں, کر لیں. عوام کے سامنے آئے نا, مصدق بھائی سامنے آ کے کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے, اور جو ہمیں پسند ہے وہی آئے گا, اور جب تک نہیں آئے گا ہم فیصلے کرتے چلے جائیں گے. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایک بات بتاؤں میں, ہمیں ڈرا کس چیز سے رہے ہیں آپ؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ عمران خان کو پیار سے لاڈلا کہتے ہیں. یا تو بچپن میں ان کے گھر والوں نے کہا ہوگا, یا آپ کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لاڈلا ہے. بھائی اس کے اوصاف ہیں ایسے, وہ آنسٹ آدمی ہے, لوگ اس سے اٹیچ ہونا چاہتے ہیں. اب آگے چلتا ہوں میں, جو آپ کے جی میں آئے کیجئے. نہیں میرا پتہ ہے کہ انصاف کا اچھا میری بات تو سن لیں سر. اگر کوئی شخص کسی بینچ پہ اعتراض کر دے تو اخلاقیات مصدق بھائی منہ تھک جائے گا, اتنا منہ بھر بھر کے انصاف کا نام نہ لے, منہ تھک جائے گا, منہ تھک جائے گا, لوگوں کے آسان پیدا ہو جائیں گے. چھوڑ دیتے ہیں, اتنا انصاف کا نام نہ لے میرے بھائی. اچھا پورے پروگرام میں انصاف کا نام نہیں لیں گے. میں ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, ایک منٹ. لیکن ایک بات کہہ کے آ رہا ہوں یار, میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے, خدا کی قسم, اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھے اگر کورٹ نے یہ ٹائٹل دیا ہوتا نا ٹرسٹی سی ایم, میں منہ پہ مار کے سی ایم شپ گورنمنٹ کے اور اپنی پارٹی کے میں بیٹھ گیا ہوتا. یار یہ کوئی کریڈیبلٹی کی بات ہے یار. ٹرسٹی سی ایم یار, چھوڑے لعنت بھیجیں ایسی سیاست پہ یار, لعنت بھیجیں ایسی گورنمنٹ پہ جو آپ کو پورا اقتدار ہی نہیں. ٹرسٹی سی ایم, لیکن وہ آپ لگے ہوئے ہو, آپ نے کیبنٹ بھی اٹھا لی, اور اب آپ کورٹ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ جناب 12 کا بنائیں, 11 کا بنائیں, پھر انصاف ہوگا. لیکن بہرحال آتا ہوں ذرا میں ڈاکٹر صاحب کی طرف. اور آپ مت بنائیں سر, میں تو اپنی رائے کہہ رہا تھا, اگر میں ٹرسٹی سی ایم ہوتا تو میں لعنت بھیجتا ایسی سی ایم شپ پہ. وہ تمام فیصلے آپ نہ چھوڑیے گا اقتدار, آپ کی بات نہیں ہو رہی. نیب کے فیصلے ہوتے ہوئے دکھائیں. آپ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون کس کا لاڈلا ہے, آپ بے اختیار گورنمنٹ ہے, اس کے باوجود آپ حکومت میں. کیسے وہ ایک لفافہ آ رہا تھا سرینا ہوٹل کا لفافہ, وہ دکھایا تھا آپ نے کور کیا تھا. کون سا؟ تو پھر آپ کو معلوم آپ نے مقدمہ قائم کیا عمران خان پہ, آپ گورنمنٹ میں آپ نے مقدمہ قائم کیا. اللہ اس کو معاف فرمائے. چلیں سر بھی آگے جانے دیں مصدق بھائی.
آپ جہاں جانا چاہیں آج جائیں, آپ کو آزادی ہے, اور بے شک آپ یہ سب آپ لپیٹ کے لے جائیں جو آپ کے جی میں آئے کریں. ٹھیک جی بھائی ڈار صاحب جی کچھ کہنا ہے؟ آج میرے بھائی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کوئی زیادہ ہی لوری کڑائی کا تڑکا لگا دیا. کوئی تھوڑے ایسا تھوڑی کرتا ہے یار, ان سے ہمدردی کرو. میرا مطلب ہے مجھے پتہ ان کی حالت ایسے کیوں ہے. نہیں ابھی میں کرتا ہوں نا, میری بات تو سن لیں, ان کو چھوڑیں آپ. ڈار صاحب آدھا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے پینلسٹ کی ترجمانی کرنے میں لوگوں کو گزر جاتا ہے. ان کو چھوڑیں, ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں. پیٹرولیم کے وزیر ہیں, ان کو وہیں پہ رہنے دیں, پتہ نہیں کب تک وزارت ہے ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں آپ. فی الحال آگے چلتے ہیں. صادق بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا, میں ذرا ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں لائٹر ٹون میں.